بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن پاک کی قسم کھانا جائز ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ذرا اس کو تفصیل سے بتلائے۔ فقہاء کرام کی عبارات کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی قسم کھانا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کی قسم ہے جو ناجائز ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، فقال له ابن عمر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ اس کو جو ہے ابو داؤد کی کتاب الایمان باب الیمین بغیر اللہ کے اندر نقل کیا۔ ہندی نسخہ اس کی دوسری صفحہ 463 پر حدیث نمبر 3251۔ مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر نقل کیا، دوسری صفحہ 86 اور 87 پر حدیث نمبر 5593۔ اسی طریقے سے بدائع الصنائع کے اندر ہے، وَلَوْ قَالَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ بِسُورَةٍ كَذَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى۔ یہ بدائع کی عبارت ہے، بدائع الصنائع کتاب الایمان، ما لا يجوز الحلف به، زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 17 پر، اور کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 8 پر ہے۔ تاتار خانیہ کے اندر ہے، او قال بالقرآن او قال بالمصحف، اسی طریقے کی عبارت تاتار خانیہ کے اندر بھی دوسری فصل الفاظ الایمانی جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی چوتھی جلد 419 صفحے پر، اور جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کی چھٹی جلد صفحہ 16 پر، مسئلہ نمبر 8737 پر۔ لہذا جو ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ عزیز الفتاویٰ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا، اس سے اس کو مستفاد اس طریقے سے کیا ہے کہ قرآن کی قسم کا عرف اور رواج ہو جانے کی وجہ سے قسم کھانے سے قسم تو منعقد ہو جائے گی، قسم تو پوری ہوگی، مگر اس طریقے کا قسم کھانا جو صاحب قسم ہے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ لہذا اس قسم کے خلاف کرنے کی صورت میں بھی قسم کا کفارہ دینا واجب ہوگا۔ اس کو جو ہے عزیز الفتاویٰ سے مستفاد کیا گیا ہے۔ عزیز الفتاویٰ کی پہلی جلد 568 صفحہ، اور جو قدیم نسخہ فتاوی محمودیہ کا تھا اس کے اندر بھی ہے، پہلی جلد صفحہ 24 پر، اور جو اس کا فاروقیہ کا چھپا ہوا نسخہ دارالعلوم فاروقیہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 14ویں جلد صفحہ 68 پر ہے۔ احسن الفتاویٰ 5ویں جلد صفحہ 488 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ الایمان مبنیۃ علی العرف، یہ شرح الحموی جو الاشباح والنظائر ہے اس کے صفحہ جو ہے 96 پر نقل کیا ہے۔ مبسوط للسرخسی کے اندر ہے، والاصح ان یقول الایمان مبنیۃ علی العرف والعادۃ فما تعارف الناس الحلف به یکون یمینا۔ اس کو جو ہے المبسوط للسرخسی کے اندر نقل کیا ہے، جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کے 8ویں جلد صفحہ 133 پر۔ اسی طریقے سے در مختار جو ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے کی کچھ تھوڑی بہت عبارت نقل کی گئی ہے، جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد صفحہ 484 یا 85 پر، اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 712 پر۔ لہذا اگر کوئی شخص سخت مجبوری ہی کے پیش نظر اگر کوئی شخص اس طریقے کی قسم کھا لے کہ کسی کا حق تلف ہو رہا ہو یا ظلم ہو رہا ہو، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائی تو اس صورت میں قسم کھائی جا سکتی ہے۔ بہر صورت اگر کوئی شخص قرآن کی بھی قسم کھائے تب بھی یہ منعقد ہو جائے گی، اور اس صورت میں یہ شخص گنہگار ہوگا، اور اس کو جو ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔
اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور کی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل علماء نے نقل کی ہے جو اپنے موقع پر دیکھی جا سکتی ہے۔ بہر صورت اگر کوئی شخص سخت مجبوری ہی درپیش ہو جائے، کسی کا حق تلف ہو رہا تھا یا ظلم ہو رہا تھا، ایسی صورت میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائی تو کسی درجے میں اس کی گنجائش ہے، جس کو جو ہے مسلم کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ کہا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اس کے تحت فمن کان حالفا فلیحلف کے تحت جو ہے نقل کیا مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان باب النہی عن الحلف بغیر اللہ تعالیٰ کے تحت جو ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 46 پر حدیث نمبر 1646، بخاری میں بھی تقریباً اسی طریقے کی عبارت ہے۔ ہندی نسخہ دوسری جلد 983 پر حدیث نمبر 6341 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تھوڑی بہت بحث جو ہے اس کی اس کے فتاوی قاسمیہ کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، 17ویں جلد صفحہ 28 اور 29 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ تو مذکورہ صورت تھی قسم کے تعلق سے۔ اب قسم کا کفارہ، قسم کے کفارے کے لیے حکم قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے اندر کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ مسکین کو کھانا کھلا دے یا جو ہے اوسط درجے کا یا کپڑا پہنا دے، اور اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے روزہ ہی رکھ لے، 3 ایام یہ اس طریقے سے روزہ رکھ لے۔ بہرحال اس طریقے سے اگر کسی نے قسم توڑ دیا ہے تو اس کے لیے کفارہ کا حکم دیا ہے قرآن پاک نے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کا پیسہ جو ہے الگ الگ 10 مسکینوں کو فقیروں کو دے سکتا ہے، اور اس کی مقدار جو ہے وہی ہے کہ ایک صدقۃ الفطر جو نقل کیا گیا ہے۔ ایک صدقۃ الفطر کے بقدر جو ہے انسان ایک قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور صدقۃ الفطر کی مقدار جو علماء نے بیان کی ہے احادیث اور فقہ کی کتابوں کے حوالے سے، وہ اسی طریقے سے نقل کی ہے کہ نصف سا گیہوں ہے۔ نصف سا کی مقدار موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام ہے، جس کو جو ہے تقریباً 1.25 کلو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ یہ جو ہے اس طریقے سے یہ جو ہے کفارہ ادا کرنے میں ادا کیا جائے گا۔ یہ جو ہے شرعی مقدار ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص روزے کا فدیہ دیتا ہے تو اسی اعتبار سے دیا جائے گا، اور اگر اس طریقے سے کسی کو حیثیت ہے اور وہ صدقۃ الفطر کو 1 سا کے سے ادا کرنا چاہتا ہے کھجور، کشمش یا جو کے تحت، پھر ایسے صورت میں فقہاء کرام یوں لکھتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے 3 کلو کا حکم ہے۔ 1 سا کی مقدار جو ہے 3 کلو بیان کی گئی ہے کہ 1 سا کی جو مقدار ہے وہ اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ادا کرنا جائز ہے۔ 1 سا کی مقدار کے حساب سے جو ہے اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو 1 سا کی مقدار 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام جو ہوتا ہے، یا اس طریقے سے کھجور یا کشمش ادا کرنا ہے تو یہ ہے۔ لہذا اس طریقے سے جو ہے کوئی شخص ادا کرے تو 1 سا بھی دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ کے اندر 7واں پارہ حافظی قرآن کے دوسرے صفحے پر آیت نمبر 89 کے اندر بھی اس کو 7ویں پارے کے نیچے کی جو آیت ہے اس کے اندر نقل کیا گیا ہے، آیت نمبر 89 ہے، اور ہدایہ کے اندر ہے وَإِن شَاءَ أَطْعَمَ 10 مساکین کالأطعمہ فی کفارۃ الظہار کے تحت جو ہے نقل کیا۔ ہدایہ باب الایمان کے تحت جو ہے اشرفی بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 481
88 पर। लिहाजा अगर कोई शख्स इस तरीके से कसम का कफ़ारा अदा करना चाहता है तो कुरान पाक के अंदर भी इसकी तफसील नकल की गई है, वहाँ देखी जा सकती है। फ़इताम अशरति मसाकिन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्मतुहुम औ तहरीरु रक़बा, वहाँ जो है काफ़ी तफसील से बयान की गई है, वहाँ देखा जा सकता है कसम का कफ़ारा क्या होता है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस तरीके से कसम खा लेता है तो कसम तो पूरी होगी, लिहाजा उसको कसम का कफ़ारा अदा करना होगा। कुछ थोड़ी बहुत बहस जो है अगर इसकी देखना है तो फतावा कासमिया के अंदर 17वीं जिल्द सफ़ा 65, 66, 67 सफ़े पर जो है कुछ थोड़ी बहुत वहाँ बहस की गई है, वहाँ भी देखी जा सकती है। असल बहस तो कुरान पाक के अंदर 7वें पारे में जो नीचे की आखिरी हाफ़िज़ कुरान के आखिरी बड़ी आयत है उसके अंदर नकल की गई है, वहाँ देखा जा सकता है।